بتانا تو پڑے گا۔ اگر مریض اپنے معالج سے کچھ بھی چھپائے گا تو وہ معالج کے حق میں خائن ہوگا، خیانت کرے گا اور اپنا ضرر و نقصان کرے گا۔ سب کچھ بتانا پڑتا ہے اور بتانا چاہیے اپنے معالج اور ڈاکٹر کو، ایک پل بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ چھپائے گا تو اسی کا ضرر و نقصان ہوگا، اور معالج کے حق میں یہ خیانت ہوگی۔ یہی معاملہ اصلاحی تعلق کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی معالجہ ہے، معالجہ ایمانی کہو، روحانی کہو۔ ظاہر و باطن کی اصلاح کے معنی انسان کا قلب و دل اور روح شفایاب ہو جاوے، تندرست ہو جاوے، جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے کسی سے اصلاح کا تعلق قائم کرتے ہیں، علاج و معالجے کا، تو اسے مصلح کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اگر یہ طالب اصلاح، مسترشد، سالک، طالب اصلاح ایسے اپنے مربی اور مرشد سے اپنا کوئی ذرا بھی حال چھپائے، پل بھی چھپائے، تو وہ بھی خائن ہوگا اپنے مربی اور مرشد کے حق میں۔ کچا وقول مولانا دریا بادی نور اللہ مرکزو، اور غالباً یہ تعبیر تو حضرت تھانوی قدس الروح کے یہاں پائی جاتی ہے، اپنا کچا چٹھا سب کچھ رکھ دے اپنے مربی اور مرشد کے سامنے، بالکل بے حجاب ہو کر استفادہ کرے، تب ہوتا ہے فائدہ، نفع۔ لیکن چھپاتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا ارشاد ہے کہ مگر اپنے عیوب کو ایسے چھپاتے ہیں کہ جیسے بلی کا گوہ، بلی گوہ کو چھپاتے، حضرت نے لفظ گا واو ہائی استعمال کیا ہے، تو میں ہی کیوں مہذب لفظ استعمال کروں، اجابت۔ اجابت تو عربی کا لفظ ہو، پھر فارسی میں بہتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ میں ہی کیوں مہذب لفظ بولوں، ارے یہاں اس میں جو بات ہے وہ مہذب لفظ میں نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ، یہاں مقام تقبیح ہے، اس لیے حضرت نے سیدھا وہی لفظ استعمال کیا۔ بلی کے گوہ کی طرح چھپاتے ہیں، جیسے وہ چھپاتی ہے اسے، تم خود ہی چھپاتی نہیں، یہاں سامنے ہی کر دے، تمہیں پتہ چلا کبھی؟ ہاں، یہ بلی کا فرد کامل نہیں ہے، ہاں بس چھپاتے ہیں، اور بتائیں گے تو اپنی کچھ جو اچھے کام کرنے لگیں گے وہ بتائیں گے۔ یہ تو بتاؤ یا نہ بتاؤ، ویسے تو یہ بھی بتاؤ، اس لیے کہ مریض کو اپنی صحت کا حال بھی بتانا چاہیے، ہاں، لیکن بیماری کا تو ضرور بتانا چاہیے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہم بیماریاں ہوں گی بڑی بڑی، انہیں مریض فوراً اگل دے گا بیٹھتے ہی، چھوٹی موٹی نہیں بتائے گا۔ اور یہاں نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کم ہو پاتی ہے، خشوع خضوع نہیں رہتا، اور جو نگاہ اور بد نگاہی جو کرتا ہے اسے کیوں نہیں بتاتا، اور اس کے علاوہ جو جھوٹ بولتا ہے اسے کیوں نہیں بتاتا، اور جو غیبت کرتا ہے اور حق تلفی کرتا ہے وہ کیوں نہیں بتاتا، فلاں 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 ہی نہیں بتاتا، یوں سوچتا ہے ارے بھائی یہ بتا دیں گے تو تھوڑا وقار ہمارا کم ہو جائے گا، تو بس یا تو با وقار رہ لے یا اصلاح کرا لے۔ ارے بابا، جیسے معالج جسمانی کبھی مجسمہ امراض کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، ایسے ہی معالج روحانی بھی کبھی اپنے طالب اصلاح و سالک اور مسترشد کو حقیر نہیں سمجھتا، جی۔ اور جیسے معالج جسمانی ہمراز ہوتا ہے، جو واقعی بااصول معالج اگر ہے، تو معالج روحانی و ایمانی مرشد بھی ہمراز ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے سائے پر بھی اپنے طالب کا راز، اس کا کوئی عیب ظاہر نہیں کرتا،
ورنہ تو پھر اسے اس مقام ارشاد پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ مرشد ہی نہیں ہے، وہ مرشد ہے۔ ہاں پہلے مخلصین تھے واقعی، کیسے کس طرح بتاتے تھے۔ اسی لیے مولانا تھانوی قدس الروح کا ارشاد ہے، کسی نے اگر اپنے شیخ سے ایک پل بھی چھپایا اس نے حق کے شیخ میں خیانت کی۔ ایسے ہی ملیں گے، اب لکھیں گے تو ایسے حالات لکھیں گے جس سے خلافت مل جائے، کیونکہ مقصود خلافت ہے، وصول اللہ تو ہے نہیں، اور وہ ملے گی اچھے اچھے حالات بتانے سے۔ ہم پھر کہو گے کہ کیا کہہ دیا، بعد کتاب میں خواب دیکھ لینے بڑھیا سا، اور اس میں اپنے شیخ کو لکھ دیں کہ حضرت میں نے خواب دیکھا، یعنی کتاب میں۔ حافظ نفیس کہیں گے مجھے تو اس گرو کا پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ میں بھی اس سے پہلے کر لیا ہوتا، جھوٹ بھی نہ ہوتا اور کام بھی بن جاتا۔ ہاں اب تو چلے گئے، اب کہاں سے کرو گے؟ ہاں اور وہاں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اگر ان سے لو تو ایسے ہی دے دیں گے۔ ہاں خیر یہ بیچارے آج بھی آگے، میں سمجھ رہا تھا آج نہیں ہوں گے، طالب ہیں آگے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے اچھے حال تو بتاؤ نہ بتاؤ، بیماریاں بتاؤ، اور بیماریاں چھوٹی موٹی بتاؤ نہ بتاؤ، بڑی بیماریاں بتاؤ۔ شیخ کبھی اپنے مسترشد کو، طالب و سالک کو حقیر نہیں سمجھتا، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اہم بیماریاں جب بتا دے گا مریض تو معالج اور ڈاکٹر کی توجہ بڑھ جائے گی، اوہو بھائی ان کا تو معاملہ، ورنہ اب تک نزلے کھانسی کا علاج کرتے رہتے، پتہ چلا تو ٹی بی ہے، اب بہت اہمیت کے ساتھ اس کا منصوبہ بند علاج کرے گا۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، یہاں کہتے ہیں بس خشوع خضوع نہیں ہوتا، اخیر میں چل کے بہت دنوں کے بعد جا کے اگر کسی کو توفیق ہو تو لکھے گا کہ بدنگاہی میں مبتلا ہوں، جھوٹ بول لیتا ہوں، غیبت ہو جاتی ہے، کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ بعد میں بتاویں۔ ارے بندے خدا الہم فلاہم، پہلے لکھ۔ شیخ ہمیشہ ہمراز ہوتا ہے، شیخ کبھی حقیر نہیں سمجھتا، ورنہ وہ شیخ ہی نہیں، وہ تو میخ ہے۔